السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو ایک نئی چیز سکھانے جا رہا ہوں۔ بیسکلی ہمیں بہت سارا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے کمپیوٹر میں کسی بھی جگہ کسی فائل میں اردو لکھتے ہیں تو ہمیں معلوم نہیں ہوتا کیسے لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض کا کمپیوٹر میں اردو ہوتی نہیں ہے۔ تو میں آج نیٹ سے آپ کو اردو انسٹال کرنا، ڈاؤن لوڈ کرنا، انسٹال کرنا سکھاؤں گا۔ یہاں پر میں سب سے پہلے لکھتا ہوں پاک اردو انسٹالر، اور یہ دیکھیں میں نے پاک اردو لکھا ہے تو آٹومیٹکلی اس نے انسٹالر کر دیا، ٹھیک ہے نا۔ یہ سب سے پہلی ویب سائٹ ہے ایم بلال ایم کے نام سے، پاک اردو انسٹالر۔ میں نے اس کے اوپر کلک کیا اور یہاں پر میرے پاس 2 3 4 لنک آ رہے ہیں۔ میں یہاں پر میڈیا فائر والا جو لنک ہے اس کے اوپر کلک کرتا ہوں تو ایک نئی ٹیب اوپن ہو جاتی ہے، اور یہاں پر 11.02 MB کا ہے پاک اردو انسٹالر۔ میں اس کو انسٹال کر لوں گا، ٹھیک ہے۔ یہ ڈاؤن لوڈ کر دیا ہے۔ یہ انٹرنیٹ کی سپیڈ کے اوپر ہے کہ وہ کس طریقے سے ڈاؤن لوڈ ہوتا ہے۔ میرے انٹرنیٹ کی سپیڈ بہتر ہے تو اس وجہ سے ڈاؤن لوڈ اس طرح ہو رہا ہے۔ جیسے ہی یہ انسٹال ہو جائے گا، ویسے تو میرے پاس آلریڈی سسٹم میں ڈاؤن لوڈڈ ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو دشواری نہ ہو۔ یہ یہاں پر 11 MB ڈن ہو گیا ہے۔ ابھی یہ یہاں پر فولڈر کا آپشن آئے گا، دیکھیں میں نے کلک کیا اور اس آپشن میں میرے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ میں اس کے اوپر انٹر کرتا ہوں اور پاک اردو انسٹالر کا یس کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر یہ میرے پاس آ جائے گا۔ وہ کہہ رہا ہے آلریڈی کہ آپ کے پاس انسٹال تو ہے لیکن آپ موڈیفائی کرنا چاہ رہے ہیں، تو میں چلیں اس کو کہہ دیتا ہوں موڈیفائی کر دیتا ہوں، اور آٹومیٹکلی یہ اس کو نیکسٹ کرتا جاؤں گا۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر کو ریسٹارٹ کریں، لیکن میں آپ سب کو مشورہ دوں گا کہ آپ جب بھی اس کو انسٹال کریں تو لازماً ریسٹارٹ کریں، ٹھیک ہے نا۔ لیکن میں اس کو نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، نو کر دیتا ہوں اور اوکے کر دیتا ہوں۔ اب میں مائکروسافٹ ورڈ کو اوپن کروں گا تو آپ دیکھیں گے کہ جو 2 بٹن ہوتے ہیں اس سے اردو اور انگلش سوئچ ہوتی ہے۔ میں اس کو اوپن کرتا ہوں۔ اب دیکھیں کہ سب سے پہلے میں اس کو کنٹرول کر کے نا سلیکٹ کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، اور نو اسپیس کلک کرتا ہوں۔ پھر اس کے بعد میں کیا سیٹنگ کرتا ہوں کہ یہاں پر اس کا جو اردو کا ہوتا ہے نا، یہ دیکھیں میرے پاس یہ میں نے کچھ فونٹ خود سے انسٹال کیے ہیں، وہ میری ضرورت تھی، اس لیے القلم قرآن مجید ویب کے نام سے ہے، اور عموماً جو ہر جگہ چلتا ہے اس کو بولتے ہیں جمیل نوری نستعلیق۔ میں اس کو JAMEEL لکھتا ہوں، دیکھیں تو وہ آ گیا ہے میرے پاس۔ یہ کلک کیا اور سائز میں آپ لوگوں کی آسانی کے لیے 22 تک کر دیتا ہوں۔ اب دیکھیں اردو لیفٹ سائڈ سے تو نہیں لکھیں گے، سوری رائٹ سائڈ سے نہیں لکھیں گے، لیفٹ سے نہیں لکھتے ہیں، رائٹ سے لکھیں گے، تو میں یہاں سے اس کو کلک کر دیتا ہوں، ٹھیک ہے نا، رائٹ ٹو لیفٹ ٹیکسٹ ڈائریکشن کلک کیا تو یہ سائڈ سے آ گیا، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پر لکھتا ہوں میں اپنے کمپیوٹر سے اپنے کی بورڈ سے آلٹ اور شفٹ کا بٹن پریس کروں گا تو میری اردو لینگویج ہو جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ اب دیکھیں آپ اس کرسر کو بھی دیکھ رہے ہیں، یہ اردو کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ اب آلٹ آف شفٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ انگلش کا بالکل سیدھا ہو گیا۔ اسی طرح میں آلٹ شفٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں دوبارہ اردو آ جاتا ہے۔ اب میں یہاں لکھتا ہوں ہم پاکستانی ہیں تو او سے ہے آئے گا اور ایم سے میم آئے گا۔ اسی طرح پی سے پے، الف سے وہ اے سے الف، کے سے کاف، ایس سے سین، ٹی سے تے، الف سے اے سے الف اور این سے نون اور آئی سے یا چھوٹی ہے، اور ہیں او آئی اینڈ نون ساکن کے لیے ہم شفٹ اور این، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اس طرح میں نے لکھ دیا، اور جیسا کہ یہ میں نے آپ کے سامنے اگزامپل کے طور پر لکھا ہے، ہم اس طرح اس کے اوپر یہاں پر یہ اب بتا رہا ہے کہ آپ اگر اردو لکھ رہے ہیں تو اس کی وہ ٹیکسٹ ڈائریکشن بھی کر سکتے ہیں۔ اس کو میں اگر درمیان میں کرتا ہوں تو یہ بھی ایک مزے کی چیز میں جو آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جیسا کہ میں کچھ چیز شعر لکھتا ہوں، ٹھیک ہے نا، تو وہ میں بتانا چاہتا ہوں کہ وہ ہم کیسے اس طرح شعر و شاعری میں لکھتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہ میں لکھ دیتا ہوں سب سے پیارا ہے شہر مدینہ، ہمیں بھی ہو حاضر یہ مدینہ، ٹھیک ہے۔ اس کو میں لکھ دیتا ہوں۔ دیکھیں اب اس کو میں اگر چھوٹا کرتا ہوں اور رائٹ سائڈ پر کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اور یہاں پر میں مزید کچھ ٹیکسٹ ایڈ کرنا چاہتا ہوں، یہاں پر شہر مکہ و مدینہ کر دیتا ہوں، اور ہمیں بھی ہو حاضر مدینہ، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ دیکھیں یہ آگے پیچھے ہے نا، تو میں یہاں پر اس کو اگر کرنا چاہتا ہوں تو میں وہ شیئر کی طرح کرنا چاہتا ہوں تو میں اس کو یہاں سے آگے لے آؤں گا درمیان میں، جیسے بکس وغیرہ میں ہوتا ہے آلریڈی، اور یہاں سے اس کو میں یہاں تک لے آؤں گا، یہاں تک، ٹھیک ہے. اور میں کیا کروں گا، کنٹرول شفٹ اور جے، یہ دیکھیں یہ ایسے ہی آ گیا. اب میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں یا اللہ ہمیں بھی نصیب ہو عمرہ کی سعادت. دیکھیں نا یہاں تک یہ آ سکتا تھا تو اس نے اس میں فٹ کر دیا، ٹھیک ہے نا. یہاں پر اب جو بھی ٹیکسٹ لکھیں گے نا وہ آٹومیٹکلی اس کے اندر ایڈجسٹ ہوتا جائے گا. یہاں پر اگر میں اس کو ایک ایک لفظ کو کاٹتا رہتا ہوں تو وہ دیکھیں یہاں پر ایڈجسٹ ہو کے آ رہا ہے اپنی جگہ پر اسی طرح بن رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. یہ شرنک بھی ہو رہا ہے اور آٹومیٹکلی یہ ایکسپینڈ بھی ہو رہا ہے. تو آپ اس کو لازمی ٹرائی کیجیے گا، ٹھیک ہے. دوسری چیز میں بتا دیتا ہوں آپ کو اردو کے حوالے سے کہ میں اس کو منیمائز کر دیتا ہوں اور میں یہاں پر ونڈو کی پریس کر کے تو میں پاک اردو، سوری میں یہاں پر اس کو کی بورڈ انگلش کا کر دیتا ہوں، پاک اردو انسٹالر. اور یہاں پر جب یہ میں ساری چیزیں اوپن کرتا ہوں نا تو میں اس کو یہاں پر اوپن فائل لوکیشن پہ کلک کر دیتا ہوں. آپ اگر کھولیں گے تو آپ کے پاس بھی ہوگا. یہاں پر یہ 3 چیزیں ہیں، پاک اردو انسٹالر، پاک کی بورڈ لے آؤٹ اور ٹائپنگ رولز. کی بورڈ لے آؤٹ کو ہم دیکھ لیتے ہیں. اس کو ڈبل کلک کریں گے تو پی ڈی ایف اگر آپ کے پاس انسٹال ہوگا تو پی ڈی ایف میں اوپن ہوگا. لیکن یہ یہاں پر دیکھ رہے ہیں، یہاں پر آپ کو نارمل کی بورڈ، یہ سمپل کی بورڈ پہ آپ کو کون سا، جیسے میں نے پی کا بتایا تو پے آئے گا، او کا بتایا تو ہے آئے گا. اسی طرح یہ ساری چیزیں آپ کے ساتھ شو ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. اگر آپ شفٹ پریس کریں گے، سوری رائٹ سائڈ ہو یا لیفٹ ہو کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو آپ جو شفٹ کریں گے تو اے نہیں آئے گا، اے پریس کریں گے تو الف نہیں آئے گا، الف مت آ آئے گا، ٹھیک ہے نا. اسی طرح آلٹ جی آر جو ہمارے رائٹ سائڈ پر جو درمیان میں اسپیس بار کا بٹن ہوتا ہے اس کے سائڈ رائٹ سائڈ پر آلٹ والا بٹن ہوتا ہے، وہ آلٹ جی آر اس کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اگر وہ پریس کریں گے تو وہ کچھ دیکھیں یہ جو میم کریں گے تو وہ یہ میم جس طرح ہوتا ہے اس طرح چھوٹا سا اوپر لکھا آئے گا اس طرح، ٹھیک ہے نا. تو اور اگر آلٹ جی آر رائٹ سائڈ والا اور شفٹ کو پریس کریں گے تو ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں ہوں گی. جیسے ایل ہم پریس کریں گے تو رحمۃ اللہ علیہ آئے گا، اور ای پریس کریں گے تو مطلب علیہ السلام آئے گا، آر پریس کریں گے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے گا. تو یہ اس طرح یہ کی بورڈ ہے. اور آپ اس کی بورڈ کا اگر آپ نیو یوزر ہیں تو آپ اس کی بورڈ اس کا پورے کا پرنٹ آؤٹ لے کر تو آپ اپنے سسٹم میں لازمی رکھیں، اور آپ جب بھی ٹائپ کریں تو اس کو سامنے رکھ کے کریں تاکہ آپ کے لیے آسانی ہو. آج کے لیے سیشن میں اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں ملتے ہیں. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.